الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ خاوند کی اپنی بیوی اور اولاد سے متعلق ذمہ داری۔ سوال کیا گیا ہے، خاوند اپنے اہل خانہ کا ذمہ دار ہے اور خاوند سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ یہ بتلائیں کہ خاوند کے پاس کس حد تک علم اور دینی تشخص ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر بیوی یا بچوں کی طرف سے کوئی شرعی طور پر ممنوع کام کا ارتکاب کیا جاتا ہو تو کیا خاوند کو گناہ ہوگا؟ کیا وہ اللہ کی طرف سے سزا کا مستحق ٹھہرے گا کیونکہ اس نے اپنی ذمہ داری کو اچھے انداز سے نہیں نبھایا اور بیوی بچوں کو غلطی کرنے سے پہلے نہیں سمجھایا تاکہ وہ غلطی کرتے ہی نہ؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، نیک خاوند کی خوبیاں اور امتیازی صفات جاننے کے لیے سوال نمبر 5202 اور اسی طرح سوال نمبر 6942 کا جواب ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ دوم، خاوند اپنے اہل خانہ کا ذمہ دار ہے اور خاوند سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح ثابت ہے۔ چنانچہ خاوند کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے۔ چنانچہ اگر کوئی خاوند اپنی اس ذمہ داری میں کوتاہی کا شکار ہو اور پھر بیوی یا بچے نافرمانی میں ملوث ہو جائیں تو خاوند گناہ گار ہوگا، کیونکہ اہل خانہ کی تعلیم و تربیت میں اس نے کوتاہی سے کام لیا ہے۔ اور اگر خاوند کوتاہی کا شکار نہیں تھا پھر بھی گھر کے کچھ افراد نافرمانی میں ملوث ہو گئے تو اب خاوند کو گناہ نہیں ہوگا، تاہم خاوند کی ذمہ داری بنتی ہے کہ گناہ میں ملوث ہونے پر انہیں سمجھائے تاکہ گناہ اور شرعی مخالفت سے باز آ جائیں۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں، جب بچے اچھے برے کی تمیز کرنے لگ جائیں تو بچوں کی سب سے پہلے دینی تربیت کرنی چاہیے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو اور 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر انہیں سزا دو اور ان کے بستر الگ الگ کر دو۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور یہ صحیح روایت ہے۔ بچہ جس وقت سمجھدار ہو جائے تو والد سے کہا جائے گا کہ بچے کو تعلیم دے اور اس کی اچھی تربیت کا اہتمام کرے، چنانچہ قرآن پاک کی تعلیم دلوائے، منتخب احادیث بھی پڑھائے، بچے کی عمر کی مناسبت سے شرعی احکام بھی سکھائے، بچے کو وضو کا طریقہ اور نماز کا طریقہ سکھائے، سونے اور جاگنے کے اذکار یاد کروائے، کھانے پینے کی دعائیں یاد کروائے، کیونکہ جب بچہ سن تمیز کو پہنچتا ہے تو اسے کام کرنے اور کام سے رکنے کا علم ہوتا ہے۔ چنانچہ بچے کو غیر مناسب چیزوں سے روکے، واضح کرے کہ اس کے لیے جھوٹ اور چغلی وغیرہ جیسے برے کام کرنا جائز نہیں، بچپن سے ہی اچھی باتوں کو اپنائے اور بری باتوں سے بچے۔ یہ بہت ہی ضروری چیز ہے۔ کچھ لوگ بچپن میں بچوں پر توجہ نہیں دیتے۔ لوگ اس عمر میں اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھتے، انہیں صحیح بات نہیں سمجھاتے، نہ ہی انہیں نماز کا کہتے ہیں اور نہ ہی اچھی چیزوں کی عادت ڈالتے ہیں، بلکہ بچوں کو کچھ سکھایا ہی نہیں جاتا اور اس طرح بری عادتیں بچوں میں آ جاتی ہیں۔ برے دوستوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، گلیوں میں گھومتے پھرتے ہیں، سکول سے چھٹی کر لیتے ہیں اور دیگر اسی طرح کی منفی سرگرمیوں میں سرگرداں رہتے ہیں، کیونکہ ان کے والدین ان پر توجہ نہیں دیتے۔ حالانکہ والدین سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو اور 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر انہیں سزا دو اور ان کے بستر الگ الگ کر دو۔ اس حدیث میں والد کو حکم دیا گیا ہے، چنانچہ جو والد اپنے بچوں کو نماز کا نہیں کہتا تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کا ارتکاب کر رہا ہے، حرام کام میں ملوث ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے لازم کیا گیا واجب کام ترک کر رہا ہے۔ حالانکہ بخاری اور مسلم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لیکن کچھ لوگ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اپنے دنیاوی معاملات میں اتنے مگن ہیں کہ اپنے بچوں پر بالکل توجہ نہیں دیتے، نہ ہی انہیں وقت دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سارا وقت ہی دنیاوی کاموں کے لیے خاص کیا ہوا ہے، اور یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ مسلم ممالک میں یہ خرابی بڑھتی چلی جا رہی ہے، بچوں کی تربیت پر اس کے بہت ہی منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور حالت اس حد تک بگڑ گئی ہے کہ مسلمان بچے دینی یا دنیاوی کسی بھی اعتبار سے باصلاحیت نہیں ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المنتقى من فتاوی الشیخ الفوزان، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 297 تا 298، سوال نمبر 421۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 97142۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔